پیاسا پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی پیاس دور کر دیتے ہیں۔ کوئی آدمی ننگا ہو یا اس کے پاس لباس نہ ہو اور وہ چاہے کہ مجھے لباس مل جائے، سورہ یاسین کو پڑھے اللہ اس کو لباس عطا فرما دیتے ہیں۔ کوئی بندہ کنوارا ہو، اس کو پڑھ کر دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے شادی کے اسباب بنا دیتے ہیں۔ خوف زدہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو امن دے دیتے ہیں۔ کوئی قیدی پڑھے اللہ اس کو رہائی عطا فرما دیتے ہیں۔ مسافر پڑھے اللہ اپنی مدد اس کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں۔ اور اگر کسی کی چیز گم ہو جائے وہ اس کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ چیز کو یا واپس لوٹا دیتے ہیں یا کوئی اس کو اس کا بدل عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی مریض پڑھے تو اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں، یا کوئی مریض کے اوپر پڑھ کر دم کر دے اللہ اس کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی قریب الموت بندہ ہو اس کے اوپر پڑھے تو روح نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ رات کو سورہ یاسین شریف پڑھے اس حال میں صبح میں اٹھتا ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کوئی بندہ اگر دن میں سورہ یاسین شریف پڑھے اللہ تعالیٰ پورے دن کے کاموں میں اس کی مدد فرما دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے سنا تو انہوں نے کہا کتنے ہوں گے وہ خوش نصیب لوگ جن پر یہ کلام اتارا جائے گا، کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ سینے جن میں یہ قرآن محفوظ ہوگا، اور کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ انسان جو اس کی تلاوت کر سکیں گے۔ اگر کسی بندے کو دل میں سختی محسوس ہو اور وہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی سختی کو دور فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دیکھے کہ میں نے خواب میں سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سعادت کی قدموں میں جگہ نصیب فرمائیں گے، اور دنیا میں اس کو ایسی نعمت ملے گی جو اس کے لیے عزتوں کا سبب بنے گی۔ اور یہ بندہ اخلاص والا بندہ ہے، سورہ یاسین کی تلاوت اس کے خواب میں کی اس کے بے ریا ہونے کی علامت ہے۔ یاسین کا لفظ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض سورتوں کے شروع میں کچھ حروف لکھ دیے جن کا معنی ہمیں تو نہیں آتا، لیکن یا اللہ جانتے ہیں یا ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جانتے ہیں، مگر ان حروف مقطعات نے انسانوں کو بے لاجواب کر کے رکھ دیا۔ یہ حروف مقطعات اس لیے بنائے کہ انسانوں کو چیلنج دیا، اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن پاک بنایا ہوا ہے تو تمہیں اپنی زبان پہ بڑا ناز ہے، تم اپنے آپ کو عرب کہتے ہو اور باقی پوری دنیا کو عجم گنگا کہتے ہو، تو زبان پہ ناز کرنے والوں ذرا تم بھی کوئی صورت بنا کے دکھا دو۔ پھر فرمایا صورت نہیں بنا سکتے تو 10 آیتیں ہی بنا کے دکھا دو۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔